السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس کے بعد ہم سب کو عید الفطر کا موقع میسر فرمایا. انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں اور سرور صاحب نے آپ کو مدعو کیا ہے اور آپ نے ان کی آواز پر لبیک کہا. آپ سب یہاں تشریف لائے. یہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ میں اور ان میں محبت میں بہت ہی زیادہ مضبوطی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ان کی وجہ سے آ گئے اور یہی رشتہ ہونا چاہیے. عوام سے ہمارا تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم کامیاب ہو پائیں گے، اتنا ہی دکھ درد میں شریک ہو پائیں گے. جو لوگ عوام سے کٹ جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتے. آج ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو عوام میں جائے، عوام کو بلائے، عوام کو بتائے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو. یہ چیزیں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرح سے جوڑا کہ ہر ایک شخص آپ کے دربار میں آ جایا کرتا تھا. ایک وقت تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا جینا دشوار ہو گیا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہ آپ مکے کی سرداری آپ کو دے دی گئی ہے اور اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور آپ چلے جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے اور جتنے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی سب کو معاف کر دیا. ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جب وہ طاقت پر آتا ہے تو وہ اس وقت اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا بلکہ سب کے ساتھ دریا دلی کا، ہمدردی کا، محبت کا، اخوت کا، ملنساری کا جذبہ دکھاتا ہے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جبکہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. کنویں میں ڈال دیا گیا اور پتہ نہیں پھر کتنے دن جیلوں کے اندر رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہ، تخت و تاج عطا فرمایا اور پھر وہی بھائی مجبور ہو کر کے غلہ لینے کے لیے ان کے دربار میں جاتا ہے تو آپ پہچان لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہی چیز ہے ایک لیڈر میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کسی نے برا بھلا کہا ہو، کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کیا ہو، آپ کے پاس طاقت ہے لیکن اس وقت آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معاف کیا ایسے ہی ہم بھی معاف کرنے والے بنیں گے. اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلام زفر صاحب کو یہ ہنر دیا ہے اور یہ فن سکھایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ملتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو میرے بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنے لیڈر کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور لیڈر کو بھی چاہیے کہ اپنے عوام پر پورا اترے اور کرنے کی کوششیں کرے. جب کوئی آپ سے ملے تو آپ کا اخلاق بہت ہی زیادہ بلند ہونا چاہیے. ایک اچھا انسان اسی وقت کہلاتا ہے جب اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، خلفائے راشدین کا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنتیں کی اور ایسے ایسے بڑے بڑے لیڈر پیدا کر دیے کہ پھر دنیا میں ایسے لیڈر آج تک پیدا نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لیڈر تھے اور یہ کس کے تعلیم یافتہ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دیکھیے کہ کیسی خلافت کی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت صرف 10 سال ہوتی تو ساری دنیا میں ان کی حکومت ہو جاتی. ایسا عدل و انصاف قائم کیا. اور میں خاص طور سے غلام صبر صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے.
اپنے عوام کی فکر میں وہ رات کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ آج کے بادشاہوں کو دیکھیں وہ بستروں میں رہتے ہیں، لیکن وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بستروں سے الگ ہو کر کے وہ گلیوں میں کوچوں کوچوں میں جا رہے ہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بے بے کھائے سو گئے ہوں یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، اور کل قیامت کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا جائے کہ تم اپنی بستر پر لیتے رہے، آرام کرتے رہے، اور تمہاری عوام بے چین تھی، پریشان تھی، بھوک سے پریشان تھی، بیماریوں سے جوجھ رہی تھی، تم ایسے وقت میں کہاں تھے؟ تو یہ خوف خدا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے عوام کی طرف دوڑتے تھے، عوام کے لیے اپنے راتوں کو قربان کر دیتے تھے۔ یہی جذبہ جب ہمارے لیڈر میں ہوتا ہے تو پھر عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور عوام کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں، ان کے دکھ درد میں جب شریک ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لیں، اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود جب دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا، وہ بھی ایسے لیڈر گزرے کہ جن کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا تھا، کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، ایسے انصاف انہوں نے کی تھی۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے قائد کا پورا سپورٹ کریں، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے مجلس سے جوڑا ہے کہ جو عوام کے لیے بہت ہی زیادہ خدمتیں کرتی ہیں، عوام کی آوازوں کو اٹھاتی ہیں، پارلیمنٹ میں ہو، ویدھان سبھا میں ہو، ہر جگہ اپنی آوازوں کو اٹھاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے تو اس سے لوگ ہم سے جڑتے چلے جائیں گے، اگر ہمارے اخلاق درست نہ ہوئے تو لوگ ہم سے کٹتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اخلاق پر بڑی اسلام میں زور دیا گیا، اہمیت دی گئی ہے اس کو کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو، اور کل قیامت کے دن سب سے بھاری وزن جو ہوگا میزان عمل میں وہ اخلاق ہوگا۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہمارے اعمال وزنی ہوں گے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو یہ دیکھا جاتا ہے، اور جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے ان سے سارے لوگ جڑ جاتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کے نام سنے ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دیگر اولیاء کا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، انہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اسی طرح سے ہمارے قائد کو ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق سے سب مطمئن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، سب آئے، سب کا سواگت کرے، تو پھر اس طرح سے معاشرہ اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ گھمنڈ و تکبر سے بالکل خالی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی پٹخ مارتے ہیں کہ پھر وہ کہیں کے لائق نہیں رہتا۔ شیطان نے تکبر کیا، غرور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا اور جہنم کا مستحق بنا دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور کہا کہ اے رب، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا جو تیری نافرمانی کی، ہمیں معاف فرما دی۔ تو اسی طرح سے ایک قائد سے بھی، ایک لیڈر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن لیڈر ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہر بات کو دلیل دینے لگے، ہر غلط بات کو صحیح کرنے لگ جائے، ایسا نہیں۔ اگر غلطی ہو تو اس کو مان لینے میں ہی بھلائی ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اللہ نے انہیں معاف کیا۔ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی کوئی چیزیں ایسی سرزد ہو سکتی ہیں کہ جو واقعتاً پکڑ کے لائق ہو، لیکن آپ جب اس کو احساس کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرے گا، اور یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی معاف کریں گے۔ تو اس لیے ہمارا ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم خدمت خلق کریں۔ خدمت خلق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، جان میں جان دی ہے، اتنا ہی ہم اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے سے اپنے قوم کی خدمت کریں۔ اور جو لوگ اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنی قوم کی خدمت نہیں کرتے وہ لوگ آج اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی اسے یاد نہیں رکھتا۔ آج سر سید کو سب جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دی لوگوں کو، اسی طرح سے علامہ اقبال کو سب جانتے ہیں، اسی طرح سے دارالعلوم دیوبند کو پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے امت کے لیے کام کیا، لوگوں کے لیے کام کیا۔ تو اسی طرح سے جب قائد، جب لیڈر عوام کے لیے کام کرتا ہے تو لوگ اسے ہمیشہ
زندہ رکھتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے کام کریں، اور جب کوئی کام کریں تو پورا سپورٹ کریں۔ جب تک ہمارا بھائی ہمارے قائد کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اسی لیے پوری کے پورے توجہ ہمارے اس پر ہونی چاہیے۔ بڑی مشکلوں کے بعد، بڑے دنوں کے بعد آپ کے علاقے میں ایک لیڈر ہوا۔ اب اگر آپ ان کی قدر نہیں کریں گے، آپ ان کو پورا سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ آدمی وہ کام نہیں کر پائے گا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسا کوئی لیڈر نہیں تھا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو، اور ایسے کام سے ان کو بچائے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس سے مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ اسی بات پر ہم اپنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، مولانا نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔